السلام علیکم ناظرین، پروگرام ماسٹر کلاس کنورسیشنز کے ایک نئے ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دانیال حسین۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے انسانیت کے حوالے سے، اور بینگ اے مسلم، انسانیت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، انسانیت سے بڑھ کے کوئی مذہب نہیں ہے۔ آج ہم ایک ایسے شخص کو مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈیو میں جس نے اپنی زندگی کو انسانیت کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ ہم ایک ایسی آرگنائزیشن، ایک ایسے پلیٹ فارم کے حوالے سے بات کریں گے جس کا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور یہ آرگنائزیشن اس وقت 200 سے زیادہ ممالک میں اپنی سروسز دے رہی ہے، اور موٹو صرف یہی ہے، ٹو سرو دا ہیومینٹی۔ ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر نثار چودھری صاحب۔ سر، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر، میں بتاتا چلوں، آپ ڈسٹرکٹ گورنر ہیں لائنز انٹرنیشنل کلب کے، اور ڈسٹرکٹ 305N1۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم نے۔ تھینک یو سر، جیسے میں نے ابھی انٹروڈکشن میں بتایا لائنز کلب کے حوالے سے، تو سب سے پہلے ہماری آڈینس کو بتائیے گا کہ بیسیکلی لائنز انٹرنیشنل ہے کیا؟ یہ ایک ایسی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ لوگوں کے توسط سے اپنے لوگوں کو، اپنے کنٹری فیلوز کو، اپنے ڈسٹرکٹ N1 کے لوگوں کو یہ پیغام دے سکوں کہ بیسیکلی لائنز کلب ہے کیا اور وہ کیا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی سوشل سروس آرگنائزیشن ہے جو دنیا کے، جیسے آپ نے بتایا کہ 200+ کنٹریز میں اس کا وجود پایا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے بنانے کا اس آرگنائزیشن کو، جو اس کے فاؤنڈر تھے میلون جان، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم دوست 2 4 10 اکٹھے تو ہو کے بیٹھتے ہی ہیں، تو ہم کھانا پینا بھی کھاتے ہیں، گپ شپ بھی لگاتے ہیں، لیکن ہم ایسا کیا انوویٹو کام کریں، ایسا کیا انسانیت کی فلاح کا کام کریں جو کہ تا دیر تک قائم رہے اور وہ ایک کنٹینیوٹی میں چلتا رہے۔ تو انہوں نے جناب علی ایک لائنز کلب انٹرنیشنل جو تھا اس کی ایک بنیاد رکھی۔ لائنز کلب کرتا کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کو سرو کرتا ہے جن کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں، جو ایک میرے یا آپ کے پاس، جن کو اللہ نے وہ نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں جو کہ کسی دوسرے انسان یا دوسرے شخص کے پاس نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے نیبر میں، اپنے گلی محلے میں، اپنے لوگوں میں تلاش کریں ان لوگوں کو جن کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے N1 کے میرے ساتھی جو میرے لائنز فیلوز ہیں، وہ مل کے ہم نے یہ جو ایک کنٹینیوٹی ہے، ہمارے 29th ایئر ہمارے ہو گئے ہیں N1 کو بنے ہوئے، اوورآل تقریباً یہ کہہ لیں کہ 57 ایئر سے زیادہ ہو گیا ہمارے پاکستان میں لائنز انٹرنیشنل کو آئے ہوئے۔ تو ہمارا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ہم ان لوگوں تک اپنی وہ پیغام بھی پہنچا دیں جو کہ ویل آف ہیں، جن کے پاس وہ ریسورسز ہیں، کہ آپ اپنے اس میں سے تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے نکال دیں جو کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ ان کی خدمت کریں، ان کی فلاح کے لیے کام کریں، تاکہ ان تک بھی وہ کچھ نہ کچھ حصہ پہنچ سکے جو میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اس کا مقصد بھی آرگنائزیشن کا یہی ہے کہ ہم لوگوں کو سرو کریں۔ ہمارا موٹو بھی یہی ہے کہ وہی سرو، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارا جو یہ سوشل سروس سیکٹر جو ہے، کہ کہہ لیں کہ ایک سیکٹر ہے، یا ہمارے اس کو کہتے ہیں کہ ہماری فیلوشپ ہے، اس میں یہ کہ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ اسی وجہ سے مل رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بلا رنگ و نسل، بلا مذہب کی کسی اس کی تفریق کے، علاقے کی تفریق کے، ہم مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا آؤٹ آف پاکستان۔ زبردست۔ جیسے سر نے بتایا کہ لائنز انٹرنیشنل کلب کا جو کور مقصد ہے، ان اے سنگل لائن، جو ان کا موٹو بھی ہے، ٹو سرو دا ہیومینٹی۔ آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے بلا اس کے کہ آپ کو کون سا رنگ ہے، کون سی نسل ہے، یا کیا مذہب ہے آپ کا۔ اور اگر صرف اس خصوصی طور پہ میں مذہب اسلام کی بات کروں، جس کے ہم فالوورز ہیں الحمدللہ، اس کا تو مین مقصد ہی یہی ہے کہ آپ نے، اس کی تعلیمات بھی یہی کہتی ہیں کہ آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، آپ نے انسانیت کو سرو کرنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کن کن ایریاز میں، جیسے ابھی آپ N1 کی بات کر رہے تھے، تو کن کن ایریاز میں آپ لوگوں کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں، اور کون کون سے پروجیکٹس پچھلے 1-2 سال میں آپ لوگوں نے کیے ہیں، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی ضرور۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہمارا کہہ لیں کہ اوورآل ہمارے 9 کازز ہیں انٹرنیشنل کے،
ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے ان میں تو آپ کام کرنا ہی کرنا آپ نے, جیسے کہ ہمارا انوائرمنٹ کے حوالے سے ہے, ہنگر کے حوالے سے ہے, ویژن کے حوالے سے ہے, کینسر کے حوالے سے ہے, ٹھیک ہے جی, ڈائبٹیز کے حوالے سے, مینٹل ہیلتھ ہے اس میں, ٹھیک ہے, اور ایسی اس میں جو ہے نا پورے ہمارے جو ہے نا 9 کاز ہیں اس میں سب سے بڑھ کر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو آپ کے نیڈ بیس ہے, جو آپ کے ایریا کی جو پرابلم ہے, لائک ہمیں یہاں پہ اب انوائرمنٹ کا بڑا ایشو ہے پاکستان میں یا ہمارے N1 میں, اس پہ آپ لوگ کام کریں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو پاکستان ہے وہ ایوریج کے حساب سے نمبر 1 پہ آ گیا ڈائبٹیز کی وجہ سے. تو ڈائبٹیز پہ آپ لوگ کام کریں, ٹھیک ہے. اس وقت پوری دنیا میں ایک جو سٹریس اور ایک جو ایک کہہ لیں کہ قسم کا ایک کہہ لیں جیسے ایک سوسائٹی نے اپنا پیٹرن چینج کیا ہے, جن ایریاز میں پہلے کہہ لیں کہ سائیکولوجیکل پرابلم نہیں تھے یا سٹریس نہیں تھا, انگزائٹی نہیں تھی, ڈپریشن نہیں تھا, لوگ کم تھے اس کی ریشو, وہاں پہ بھی بہت زیادہ ریشو ان کی بڑھ چکی ہے. تو انہوں نے اس میں مینٹل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کو بھی اس میں ایڈ کر لیا. وہ کہتے ہیں آپ اپنے ایریا میں مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں. آپ کو فزیکل ہیلتھ کی جتنی ضرورت ہے مینٹل ہیلتھ کی بھی اس سے زیادہ ضرورت ہے, لہٰذا اس وجہ سے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. زبردست. اچھا, بات کریں گے آپ کے سفر کے. ہم نے بات کی لائن انٹرنیشنل کی, ہم نے اس کے ایریاز کی بات کی. کس طریقے سے آپ اس کلب کا حصہ بنے, اس پلیٹ فارم کا حصہ بنے, اور اب تک کا آپ جو سفر ہے اس کے حوالے سے آڈینس کو بتائیے گا, تاکہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے, جو ایسے لوگ ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں, جن کو ابھی نالج ملے گا اس پروگرام کے تھرو, تو کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ موٹیویٹ ہوں اور وہ اس آرگنائزیشن کا سر ایسا ہوا ہے کہ میرا ہاسپٹل ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر, تو وہاں پہ اس کے سامنے ایک مدرسہ, وہاں پہ کچھ لوگ آئے تھے بچوں کی نا آئی اسکریننگ کرنے کے حوالے سے. انہوں نے اپنی پارکنگ وغیرہ گاڑیوں کی اور بائکس وغیرہ کی میرے وہاں پہ ہاسپٹل میں کی. اس کے بعد وہاں سے ایک صاحب میں ملنے کے لیے, ان کا جی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ان کا جی بیٹھے ہیں, وہ جی میرے پاس آ گئے. انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم یہاں سامنے آپ کے مدرسے میں ایسے یہاں پہ 500 لوگ پڑھ رہے ہیں, یہاں پہ جناب علی ریلیجیس ایجوکیشن دی جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کہہ لیں کہ ایک جنرل ایجوکیشن ہے اس کا بھی یہاں پہ ایک سیٹ اپ ہے. تو ہم یہاں پہ آئے تھے ہم بچوں کی آئی اسکریننگ کرنے کے لیے, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ 100+ ایسے بچے ہیں جن کو جو ہے نا جی وہ گلاسز کی ضرورت ہے, جن کی نظر کا جو ہے نا ویژن کا پرابلم ہے. یار تو بڑا ویری اسٹرینج. تو اس نے میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ جی ہم فلاں ایریاز میں کام کرتے ہیں. تو جناب علی ہمارا ایک ایسے لانچ کا ویسے بنتا ہے, آپ اس طرح سے ہمارا حصہ بنیں گے, ہم مل کے کام کریں گے, اور جناب آپ کا جو پروجیکٹ ہے ہم اس کو بھی ساتھ اس کے ایڈ کرتے ہیں. میرا بھی انٹرسٹ تھا, ہم اپنے طور پہ کر ہی رہے ہوتے ہیں, ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی میں تو بڑا پسند کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا حصہ بننا. انہوں نے جناب مجھے پھر انوائٹ کیا اپنی کیبنٹ میں, اس میں میٹنگ میں, اپنی میں جنرل باڈی میں وہاں پہ گیا, لوگوں سے ملے. وہاں پہ پتہ چلا وہاں ڈفرینٹ مکتبہ فکر کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں, بزنس مین بھی ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں وہاں پہ, ایجوکیشنسٹ ہیں وہاں پہ, اور جناب علی جاب والے لوگ بھی ہیں. تو میرا انٹرسٹ اور ڈیولپ ہوا, میں نے اس کے حوالے سے پڑھنا شروع کیا. میں نے کہا جی میں بھی اس کا ممبر بننا چاہتا ہوں. تو یہ بات ہے 2010 کی. تو وہاں سے 15 سال پہلے, ہاں جی, وہاں سے یہ ایک سفر جو ہے اس کا آغاز ہوا. تو پھر وہ آغاز سفر کے ساتھ ساتھ ایک بندے میں اپنا پیشن بھی ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے, میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے. یہ ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو صلاحیتیں دی ہوں, اور وہ اور نکھر جاتی ہیں جب آپ کے ساتھ لوگ ملتے ہیں. بالکل. تو وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کو مزید میری اس جو تھی میری موٹیویشن کو اور بڑھانے میں میرا ساتھ دیا. اور الحمدللہ 15 سال کا یہ جو سفر تھا, اس میں بہت ساری ٹریننگز ہوئیں, بہت سارے سوشل سیکٹر میں لوگوں کو ملے. پاکستان میں آؤٹ آف پاکستان کنونشن اٹینڈ کرنے کا موقع ملا ہمارے لائنس کے, وہاں پہ لوگوں کو ملے. پتہ چلا کے حوالے سے نیٹ ورکنگ کیسے ہوتی ہے, آپ نے لائنس میں ساتھ لوگوں کو انگیج کیسے کرنا ہے, آپ نے ایک سے دوسرے کلب کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کیسے بڑھانی ہے, آپ نے ممبرز کو کیسے انوائٹ کرنا ہے, آپ نے ان کے ساتھ پروجیکٹس کیسے کرنے ہیں, آپ نے ان کو کس طرح سے بریف کرنا ہے تاکہ وہ اس آرگنائزیشن کا حصہ بنے. سیکھتے گئے, لیڈرشپس ٹریننگ ہوتی گئیں. تو ٹاپ آف دی ٹریننگ ہماری ایک ہوتی ہے فیکلٹی ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ, وہ بھی الحمدللہ کرنے کا موقع ملا. انٹرنیشنل کنونشن اٹینڈ کرنے کا موقع ملا. سفر جاری رہا. تو 4 سال پہلے دوستوں کے ساتھ مشاورت ہوئی, تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اور ضرورت ہوتی ہے ہر سال ایک لیڈر کی, ہر ایریا سے آنا چاہیے اس کو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ میں وہ کیپیبلٹیز ہیں, آپ اپنے آپ کو والنٹیئر کریں, آپ آگے اسٹیپ اہیڈ ہوں. الحمدللہ 2 سال پہلے الیکٹ ہوئے,
ووٹ آف کانفیڈنس لیا پچھلے سال فرسٹ وائس کا، اور اس سال 1 جولائی سے اپنی جو ایز اے ڈسٹرکٹ گورنر اپنی ذمہ داریاں سنبھالی۔ ہمارا بیسیکلی پاکستان میں 3 ڈسٹرکٹس ہیں۔ ایک ڈسٹرکٹ ہے ہمارا لاہور سے لے کے صادق آباد تک، جس کو ہم نارتھ 1 یعنی جس کو ہم 305N1 کہتے ہیں۔ ہمارا ایک ڈیجٹ جو ہے ہمارا پورے پاکستان میں وہ 305 ہے کے نام سے ہم لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ اور پھر نارتھ 2 ہے جو اپر پنجاب ہے، اس کے بعد KPK ہے اور بلوچستان ہے، اور جو ہمارا ساؤتھ ہے وہ ہمارا سندھ اور کراچی سارا اس میں یہ سارا آ جاتا ہے۔ تو 3 ڈسٹرکٹس ہیں، 3 ڈسٹرکٹ گورنر الیکٹ ہوتے ہیں، اپنے اپنے ایریاز میں کام کرتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ملتے ہیں، ڈفرینٹ پورٹ فولیوز پہ کام ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم نے اس پہ شروع کیا کہ ہم ریسائکلنگ اویئرنیس دے رہے ہیں، پلانٹیشن کے حوالے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے میرا درخت پروجیکٹ کیا، میرا درخت پروجیکٹ ہے ہمارا، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ بڑے بڑے انیشیٹوز ہیں، لوگوں نے یہاں پہ آ کے اب اپنے طور پہ وہ ہنگر ریلیف کیمپ کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک بندے کو کھانے کی ضرورت ہے نا، لیکن اس کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے، اب وہ بیچارہ کیا کرے گا۔ مجھے یہ بڑا ایک دن انفارچونیٹ لگا، اور مجھے اس پہ یہ بھی لگا کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے۔ ہم ایک ہنگر ریلیف کے لیے گئے ہوئے تھے، ہم نے وہاں پہ لوگوں کو کھانا وغیرہ تقسیم کیا، تو وہاں پہ ایک بندہ باہر بائک پہ اپنے بچوں کو 2 بچوں اور بیگم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا جی کہ مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں اندر کیسے آؤں، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے کھانا جو ہم 4 لوگوں کا ہمیں آپ باہر پارسل دے دیں۔ میں نے یہ بائک جو ہے وہ میں نے 2000 جو ہے نا جی وہ منتھلی میں نے اس کو انسٹالمنٹ پہ لی ہوئی ہے، اور میں جو ہے نا یہ رائڈر وغیرہ کا جو فوڈ پانڈا ٹیب اس طرح کا جو ہے میں اس کو سپلائز کا کام کرتا ہوں۔ اب اچھا ان کو کھانا دے دیا، انر سیلف بڑی خوش ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لگا کہ کاش ہمارے پاس ایسے ریسورسز ہوں، ہم ان لوگوں کو وہ کھانا جو ہے پکا ہوا دینے کی بجائے ہم ان کو را میٹیریل دیں، اپنے گھروں میں ڈگنیٹی کے ساتھ جا کے وہ اپنا کر سکیں۔ بہت سے لوگ کر رہے ہیں، ہمارے لائنز ممبر اس میں فیملیز کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے انہوں نے۔ آرفن کا ہمارا بڑا ایک زبردست پروگرام ہے کہ جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم ان NGOs کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ ایک چلڈرن ہاسپٹل ملتان میں جو چلڈرن ہاسپٹل ملتان میں ڈیلی بیسس پہ جو لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں ان کو، لواحقین کو، ان بچوں کو جو وہاں پہ بیمار ہیں ان کو کھانا دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر ہمارے ذوالفقار علی رانا صاحب جو کہ وہاں پہ پیڈیاٹرک کینسر کے جو وارڈ ہے بچوں کا اس کے وہ انچارج ہیں، وہ بڑی زبردست وہاں پہ سروسز دے رہے ہیں۔ ہم وہاں پہ جا کے بھی ان کے ساتھ بچوں کو ملتے ہیں، ان کو گفٹ دے کے آتے ہیں، ان کو کھانا دے کے آتے ہیں، ان کی ضرورت کی جو چیزیں وہ وہاں پہ ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ کڈنی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمارے لاہور میں کینسر ہاسپٹل ہے، اس پہ جا رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ لائنس نے ہمارا جو ایک لاہور میں ہمارا ایک ہاسپٹل ہے لائنس ہاسپٹل، اس کو ہم جو ہے نا ہڈسن سلوا ہاسپٹل ہے، وہاں پہ سری لنکا سے جو ہے نا جی وہ کارنیا جو ہے وہ ہمیں گفٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ کارنیا گرافٹنگ کا وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ یعنی ویژن کے حوالے سے تو لائنس کی پہچان ہے پوری دنیا میں کہ ہم نے اس حوالے سے بڑا کام کیا اور بڑا سارا کام کر رہے ہیں۔ زبردست جی۔ تو ناظرین ایسے ہی انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ اپنے آج کے مہمان ڈاکٹر نثار صاحب کے ساتھ جاری رہے گا۔ ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین اب ہم اپنے آج کے گیسٹ سے کچھ ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے کوشچنس کریں گے کہ لائنس ہاسپٹل اس لائف سے ہٹ کے وہ اپنی جو می ٹائم ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ کس طرح ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کھانے میں کیا پسند ہے؟ سب سے پہلے فوڈی ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ کی ویسے صحت سے نہیں لگ رہا؟ نہیں، میں نا بڑا کہہ لیں گے کیلکولیٹڈ اسپیسیفک اور بڑا چوزی قسم کا کھانا ہے، اور میرا کھانے میں نیچرل یا آرگینک جو چیزیں ہیں مجھے وہ زیادہ پسند ہے۔ فاسٹ فوڈ اور اس طرح کی چیزیں میں کم۔ وہ آپ کی صحت بھی بتا رہی ہے کہ آپ ایسی چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ کوئی اسپیسیفک ایسی ڈش جو آپ پسند سے پکواتے ہوں، بھابھی سے کہہ کے کہ آج یہ بناؤ، آج میرا یہ کھانے کا دل؟ اچھا، یہ نا مجھے بیسیکلی مٹن شوربہ پسند ہے۔
اچھا زبردست. تو وہ میری فیوریٹ ڈش ہے. تو اس میں کہتا ہوں کہ چلو کھانا جناب یاد ہو تو اسپیشلی میں کہتا ہوں کہ آپ آج یہ بنائیں گے. اور فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں؟ مطلب لائنس کی ایکٹیویٹیز ہیں آپ کا، ہاسپٹل اور باقی تمام معاملات میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کافی بیزی آپ چل رہے ہوتے ہیں، میڈیا پہ بھی آپ کی کوریج ہو رہی ہوتی ہے. تو کس طرح فری ٹائم نکالتے ہیں، کس طرح چیزوں کو مینیج کرتے ہیں اور فیملی کو ٹائم دیتے ہیں؟ سر فری ٹائم اگر دیکھا جائے تو ملتا ہی نہیں ہے، لیکن مینیج کر کے اگر چلیں بیگم کے لیے نکالنا تو پڑتا ہوگا. ایسے تو نہیں، وہ نکالتے ہیں جی، وہ صاف بات ہے. فیملی پرائورٹی ہے ہماری، اور اس کے بغیر تو انسان ادھورا ہے، کہیں پہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو آپ کے دکھ درد بانٹنے میں آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے لائف پارٹنر ہیں، ان کے بغیر تو زندگی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو اگر فری ٹائم ملے تو پھر میں اپنی فیملی کے ساتھ ناردرن ایریاز میں یا کہیں آؤٹنگ پہ، جب بچوں کی پسند کی کوئی چیز کھانے کے لیے پھر ان کو ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں. میرا بیسیکلی جو نا میرا کہہ رہے ہیں کہ میرا وزٹ کرنا ڈفرینٹ ایریاز کو، نئی نئی چیزوں میں انوویٹ کرنا، وہاں پہ جانا، اس کلچر کو دیکھنا، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو، تو وہ مجھے زیادہ پسند ہے. صحیح. کوئی ایک لائن، کوئی ایک ایسا شعر، کوٹیشن جو ڈاکٹر نثار کو ڈیفائن کرے یا آپ کو بہت پسند ہو؟ ہاں، مجھے ایک شعر بہت پسند ہے جو کہ سمجھ لیں کہ میری زندگی کا محور بھی وہی ہے، کہ وہ یہ ہے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ یہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے. سبحان اللہ. تو مجھے یہ سمجھ لیں کہ میرا کیا لیں کہ میرا مقصد حیات بھی یہی ہے. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب، بیک ٹو آور مین ٹاپک. آپ ڈسٹرکٹ گورنر جی الیکٹ اپنا 2025-26 ماشاءاللہ اپنے آپ یہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو. کیا میجر گولز ہیں کہ آپ نے اس سال میں کن چیزوں پہ کام کرنا ہے اور کیا ٹارگیٹس آپ نے اچیو کرنے ہیں؟ سر ایسا ہے کیونکہ آپ کی ٹیم بھی سن رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ٹیم، آپ کے جو لائن فیلوز ہیں اور جو ہماری آڈینس ہے وہ سب اس چیز کو دیکھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، ٹیم بھی اس کے اکارڈنگلی کام کرے، اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں جو اس چیز سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان پروگرام سے، وہ بھی ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ اس جگہ پہ آئیں، ہمارے اس چیز کی کمی ہے اور اس چیز کو ہم فلفل اس طریقے سے کر سکتے ہیں. میرے سال کا جو سلوگن ہے وہ سرو ود پیشن ہے، اور جو ہمارے انٹرنیشنل پریزیڈنٹ ہیں لانچ کے، انہوں نے بھی اپنا جو لوگو، جو اپنا پن جو دی ہے، انہوں نے وی سرو کے نام سے دی ہے، اور انہوں نے ساتھ اپنا سلوگن دیا لیڈ ٹو سرو اینڈ سرو ٹو لیڈ. مقصد یہ کہ سروس کہیں نہ کہیں پہ، اگر آپ لیڈ کر رہے ہیں، آپ لیڈرشپ میں ہیں، آپ کہیں پہ بھی ہیں، آپ نے جی سرو کرنا کہیں نہ کہیں پہ. تو سرو ود پیشن جو ہے وہ اس بات کی پوری طرح سے اس کی عکاسی کرتا ہے، جو کہ اپنے مقصد اور اپنے مطلب کے ساتھ بالکل واضح ہے کہ ہم نے اپنی کمیونٹی کو سرو کرنا ہے، اس پیشن کے ساتھ، اس ڈگنیٹی کے ساتھ. نہ اگلے کی پریسٹیج جو ہے وہ کم ہو، نہ ہم کہیں نہ کہیں پہ جا کے ڈومینیٹ کر رہے ہیں. اور ہم نے بتانا ہے کہ ہم آپ کی عزت و توقیر کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آپ کے لیے یہ کرنے جا رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا ایک درخت کی کیوں نہ ہم لگا رہے ہوں، چاہے وہ ہم ایک ٹائم کا کھانا کیوں نہ کسی کو دے رہے ہوں، چاہے ہم ایک پانی کی بوٹل ہی کیوں نہ دے رہے ہوں. تو اس میں ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس وہ ہیں، لیکن میرا ٹاپ آف دا پرائورٹی جو میرا سگنیچر پروجیکٹ ہے، جس میں جناب علی لائن دانیال حسین جو ہیں وہ جناب علی ہم سیلف اس میں ایک بڑا بھرپور رول پلے کر رہے ہیں. اور وہ رول یہ ہے کہ وہ جناب علی ہم نے اس سال ڈائبٹیز کا جو ہمارا ڈسٹرکٹ میں ہے اس کو ہم نے پرائیورٹائز کیا. نو ڈاؤٹ کہ ہم تمام کازز پہ کام کریں گے، لیکن ڈائبٹیز جو ہے وہ سب سے اوپر ہم نے اس کو رکھا ہے کہ ہم اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو، اس جو کہ ان اویئر ہیں ان کو ہم ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ڈائبٹیز سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں، اپنے لائف سٹائل کو آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں. ہم ان کے لیے اویئرنیس سیشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے ہم پرنٹ میٹیریل دینے کے لیے جا رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ ہم ان کے لیے میسیج دینے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کیسے کریں، آپ یوگا کیسے کریں، آپ کھائیں کیا، آپ نے کتنا میل لینا ہے، کتنا میل، کتنے آپ کو ایک دن میں کتنی دفعہ میل لینا چاہیے. آپ بہت زیادہ کاربز جو لے رہے ہیں وہ آپ کے لیے کتنا زیادہ پرابلمیٹک ہو جاتا ہے. آپ نے اپنے اس میں کھانے میں فائبرز کو آپ نے ایڈ کرنا ہے، اپنے فروٹس کو ایڈ کرنا ہے، آپ نے وہ چیز لینی ہے وہ لو کاسٹ میں ہو، آپ کی پاکٹ پہ برڈن بھی نہ بنے لیکن آپ کی ہیلتھ کے لیے زیادہ بہتر ہو. تو اس سال کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم 2 لاکھ کم از کم لوگوں کو اسکرین آؤٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ان کو جو بیسک ہم ان کو فیسلٹیز دے سکے ہوں گے
وہ ہم ان کو ضرور دیں گے، ان کو اویئرنیس ضرور دیں گے، ان کو ہم جناب علی ریفر ضرور کریں گے اپنے جو ہمارے ساتھ ایم او یوز ہو رہے ہیں ہاسپٹل کے جی کہ آپ وہاں پہ جا کے اپنا ٹریٹمنٹ لیں، وہ بھی یا تو بالکل فری ہوگا یا بالکل منیمم کاسٹ پہ جو ہے نا ان کو وہاں پہ جناب علی ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہوں گے، ان کو جناب وہاں پہ میڈیسن دی جا رہی ہوگی، فالو اپ چیک اپ ہو رہا ہوگا، یہ سارا وہاں پہ ان کے ساتھ زبردست۔ اور یہ خاص طور پہ ڈائبٹیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں اویئرنیس، اسکریننگ، اور یہ ناظرین فری آف کاسٹ، اس کے کوئی چارجز نہیں ہے، جہاں بھی کیمپ لگے گا وہاں اس کی اسکریننگ ایف او سی ہوگی، کوئی اس کے چارجز نہیں لیے جائیں گے، لائنز اس کو بیئر کرے گا، اور اس کے بعد ہمارے کچھ لائن ممبرز ایسے بھی ہیں جو خود ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس میں اویئرنیس سیشن دیں گے، جیسے بھی سر نے بتایا کہ کن کن چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے، اپنی ڈائٹ پلان کو کیا رکھنا ہے، اور اس حوالے سے اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کسی ادارے میں، آپ کے کسی اسکول میں، آپ کی کالج، یونیورسٹی یا کسی بھی کارپوریٹ سینٹر میں آپ کو لائنز کی سروسز ریکوائرڈ ہیں تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم لوگ، ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی اور وہاں ہم آپ کو فری آف کاسٹ اپنی سروسز دیں گے، بیکاز ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے ٹو سرو دا ہیومینٹی۔ ڈاکٹر صاحب، فائنل آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پیغام ہوگا ایسے لوگوں کے لیے جو آج کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہ لائنز انٹرنیشنل کو جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ اور کیا ہے باقی تو ظاہر ہے آپ نے ڈیٹیل بتا دی کہ ہم انسانیت کے لیے تمام جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ انسانیت کو سرو کرنے کے لیے ہیں، تو لاسٹ میں ایک میسج ہماری یوتھ کے لیے اور ایسے تمام لوگ جو لائنز انٹرنیشنل کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ سر ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارا لائنز کلب ہے وہ اس سال اس نے اپنے جو یوتھ ہے اس کو ساتھ اپنے انگیج کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کے لیے پروجیکٹ لے کے آئیں، ہم ان کے لیے یوتھ کا اسپیشل یوتھ ایکسچینج کے حوالے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں، لائنز کے لیے انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، اپنے ایریاز میں کوئی کیمپ کروانا چاہتے ہیں، وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں، میرا ای میل آئی ڈی جو ہے آپ اس میں شیئر کر دیں لوگ دوستوں کے ساتھ، وہ ہمیں کانٹیکٹ کریں لائنز کو جوائن کرنے کے حوالے سے، لائنز کلب کی سروسز کے حوالے سے، ان کے بارے میں اویئرنیس کے حوالے سے، لائنز کی انٹرنیشنل جو ہماری ویب سائٹ ہے جو ہمارا وہ ہے lionsinternal.org، آپ اس پہ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں، lionsrch@gmail.com پہ جا کے مجھے ای میل کر سکتے ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان تک پہنچیں، ان سے کانٹیکٹ کریں، ان کو جو سروسز چاہیے، سروسز سے مراد یہ ہے کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ریسورسز ہیں یہ ہم نے سیلف جنریٹ کرنے ہیں۔ ایک بات یہ میں یہاں پہ کلیئر کر دوں اپنے لوگوں کے لیے جو مجھے جنرلی سن رہے ہوں گے، وہ یہ کہ ہمیں کسی طرف سے کوئی فنڈنگ نہیں ہے، ہم نان فنڈڈ آرگنائزیشن ہے، ہم نے اپنی جیب سے فنڈز کو جنریٹ کرنا ہے۔ ہم ملتان میں ہم 700 اگر ہم لائنز ہیں، ہم اگر دوستوں سے کہیں یار ہمیں صرف آپ 1000 جو ہے نا جی وہ آپ نے دینا ہے، ہم نے فلاں پروجیکٹ کرنا ہے، 7 لاکھ بنتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار آپ نے 50,000 دینا ہے، اس کے حساب سے ہم نے کرنا، ہم نے اپنی جیب سے اپنے بچوں کے لیے جو کھلونا ایک لینا ہے، جو ان کے لیے ہم نے کوئی چیز لینی، وہاں سے آپ لوگوں کے لیے ہم نے فنڈ جنریٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اور اس آرگنائزیشن کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہر اس بندے کو اون کرتی ہے جس کے پاس وہ ریسورسز نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس کو اون کرتے ہیں۔ زبردست ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام ہمارے لوگوں کے لیے، ہماری ینگ جنریشن کے لیے، اور ایسے لوگ جو ڈیزرونگ ہیں اور ایسے لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے، ان سب کے لیے ایک بہت مفید ثابت ہوگا۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ وہ تمام ان لوگوں کو اپنی استطاعت کے مطابق ڈونیٹ کریں جن کو اللہ نے وسائل کم دیے ہیں، اور لائنز انٹرنیشنل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آ کے آپ سموتھ کر سکتے ہیں، ایزی ٹیم ورک کے طور پہ آپ تمام اپنی جو چیزیں ہیں اس کو الائن کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ دیکھتے رہیے ماسٹر کلاس کنورسیشنز، ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کہ